آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں، اپنے ملفوظات سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ الحمدللہ وکفى وعلى عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. من ندانم عز شان فاطمہ، من ندانم عز شان فاطمہ، قبلہ من آستان فاطمہ، علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی، حیدریم قلندرم مستم، بندہ مرتضیٰ علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوہ شیر یزدانم، بیاں اگر سر شہادت کی تفسیر ہو جائے تو ہر مسلمان کا قبلہ روضہ شبیر ہو جائے۔ عزیزان مکرم، آج کی اس پروقار روحانی تقریب میں حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت چراغ گڑھی شریف صاحبزادہ والا شان حضرت خواجہ غلام نصیر الدین چراغ سے دعوت برکات العالیہ، آپ کی زیر صدارت یہ پروقار تقریب جاری جو ساری ہے اور نہایت ہی محتشم و محترم مشائخ عظام اور انتہائی قابل احترام واجب الاحترام علماء ملت اسلامیہ اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام محبان عقیدت اور وابستگان آستان عالیہ گڑھی شریف، ہم پہلے بھی اس آستان شریف پر حاضری ہماری ہوتی تھی، آج بھی ہم سب موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے کبھی بے شک ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے لیکن کبھی حالت یتیمی کا احساس تک نہ ہوا تھا، کبھی ہمیں محسوس بھی نہ ہوا تھا کہ ہم فطری شفقت سے محروم ہو چکے ہیں، کیونکہ جب بھی آتے تھے ایک حسین مسکراہٹ ہمارا استقبال کرتی تھی، ایک دل آویز پرقید محبت بھری نظر سے ہم اس کی محبتوں سے، اس نظر سے محظوظ بھی ہوتے تھے، دل کو سرور بھی ملتا تھا۔ آج یقیناً بالیقین میرے الفاظ کسی مبالغہ آرائی سے ہٹ کر ہیں، نہ کسی کی خوشامد ہے، نہ کسی کی نظر التفات کا تمنائی ہو۔ آج حقیقت میں محسوس ہوتا ہے کہ یتیمی کیا ہے، بچھڑنے والی ہستی کیا تھی۔ ہر مرید کو، ہر عقیدت مند کو یہ احساس اس کے دل کی دھڑکنوں میں جا گزین رہتا ہے کہ آج ہماری جو سر پہ جو رحمت بھری شخصیت، جو سایہ فکر تھی، جس مجھ سمیت ہزاروں لاکھوں مریدین کو ناز تھا، ان کی اس دنیا سے
آپ کا پردہ فرمانا وہ دل کو اس احساس سے آگاہ کر گئے کہ جانے والے تیری محبت پہ قربان، تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد۔ اور کسی نے ایک ہی شخصیت کے متعلق اگر لکھا ہو کہ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا تو وہ بے عین ہی حضور سالار چشت قبلہ و کعبہ سیدی حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ ایک مکمل طور پر ترجمانی کرتا ہے کہ چاہے جو ایک لمحہ آپ کی محبت میں بیٹھا یا جس نے کئی عرصہ گزارا، نہ وہ ایک لمحے والا یہ فرق کر سکتا ہے، نہ کئی عرصہ گزارنے والا یہ فرق کر سکتا ہے۔ جس سے بھی پوچھو اسی کا دعویٰ ہے کہ آپ سب سے زیادہ مجھے پیار و محبت سے نوازتے تھے، اور یہی سبھی کی نشانی ہے، یہی مرشد کامل کی نشانی ہے۔ اور ہم آپ کی محبتوں کا اتنا قرض اٹھائے کھڑے ہیں، آپ کی محبت کا قرض ہم پر اتنا ہے کہ ہم ایک ایک سانس پر آپ کی محبت کو اگر اس کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہماری طاقت نہیں کہ جتنا آپ نے ہم پر محبتیں لٹائیں، ہم پر نچھاور فرمائیں۔ یقین کریں کہ زندگی گزر جائے، آپ کے ساتھ گزارنے والے ایک دن کی محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میں تمام مریدین، تمام عقیدت مندوں، تمام وابستگان کی خدمت میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی یاد کے لیے اپنی ایک نشانی کو چھوڑا ہے اور ایک چراغ جلا کے روشن کر کے گئے ہیں۔ اس چراغ کی روشنی کو اللہ پاک قیامت تک اسی طرح روز روشن کی طرح منور رکھے۔ اس چراغ کا نام حضرت خواجہ غلام نصیر الدین چراغ ہے۔ یہ آپ کی، میں حضرت غلام نصیر الدین سے کی بات بعد میں کرتا ہوں، لیکن میں پہلے تمام عقیدت مندوں اور وابستگان آستان عالیہ گنج شریف کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، محبت اور احسان کی جزا کیا ہے؟ وہ جزا صرف احسان ہے، مودت ہے، پیار ہے۔ جیسا پیار آپ نے اپنے مرشد کریم سے حاصل کیا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ اسی پیار کو اسی آستانے پہ قربان کر دیا جائے، اسی محبتوں کے جذبات کو اسی آستانے پر نچھاور کر دیا جائے۔ اور نچھاور کرنے کا بہترین انداز، بہترین انجام یہی ہے کہ آپ کی نشانی، آپ کے لگتے جگر، آپ کے چھوڑے ہوئے ورثہ کے مالک جناب غلام نصیر الدین چراغ صحیح سے وہی محبت آپ کی خدمت میں کی جائے جو آپ نے اپنے شہر سے حاصل کی۔ آپ اور میں بجا طور پر اس صدی کے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل جب یوٹیوب کے سہارے، سوشل میڈیا کے سہارے، جب حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے آپ کے افکار سے آگاہ ہوگی، آپ کے تمام تر، آپ کے جو بھی آپ نے، جو بھی اقوال، جو بھی مریدین کی طرف آپ نے نچھاور کیے، جب آپ سماعت کرتے ہیں تو اولاد، آنے والی نسل پوچھے گی کہ بابا یہ کون ہستی تھی جس کے بولنے میں اتنی مٹھاس ہے، جس کے بولنے میں اتنی تراوٹ ہے، جس کے انداز میں اتنی کشش ہے کہ مقناطیس کی اتنی کشش نہیں ہے، یہ بولتا ہے تو دل کھینچ لیتا ہے۔ تو بجا طور پر آپ بھی اور میں بھی یہ فخر کر سکتے ہیں کہ بیٹا ہم نے جن کو آپ سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، ہم نے تو ان کی بارگاہ میں وقت گزارا ہے، اور ہم سے زیادہ یقین کریں۔ میں بس اپنے آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں
اور میں اس آستانے کے زیب و زینت، اس آستانے کا وقار جناب حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر معین الدین عرف چند سے کو ہدیہ تقریب پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیشہ اس آستانے کی عزت و تکریم اور ترویج کے لیے اپنی خدمات کو پہنچایا۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ شہزادہ علی ہے، اور آپ کا فیض حضرت خواجہ بختیار لوٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ کے توسط سے ہوتا ہوا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی کی جھولی میں عطا ہوا۔ اب انداز یہ دیکھیے کہ حضرت بابا سید نظام الدین اولیاء پھر اولاد علی ہے، لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، پھر آپ کا فیض آپ کے سلسلہ چشت سے چلتا ہوا قبلہ عالم کے توسط سے ہوتا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کے شہزادے تشریف لائے ہیں۔ حضرت قبلہ دیوان زیب سجادہ پاک پتن شریف جناب احمد مسعود سعید، آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ بس میں آخری دو باتیں آپ کر کے جو آخری بات ہے، عزیزان محترم، فیض میرے علی کا ہے، پہنچتا بابا فرید الدین گنج شکر کی طرف ہے۔ بابا فرید الدین شکر پاک پتن والی سرکار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں۔ تو کائنات میں اگر ایک ہستی کو دیکھنا چاہتے ہو کہ جیسے علی کا فیض بھی ملے، جیسے صدیق کا فیض بھی ملے، جیسے فاروق کا فیض بھی ملے، تو وہ ذات بھی اگر اکٹھی دیکھنی ہو تو وہ بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات گواہ ہے کہ یہی امانت، یہی صوفیاء کا روحانی طریقہ، یہ چلتے ہوئے جب قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاجی رحمت اللہ علیہ تعالی کی بارگاہ سے ہوتا، جب کوٹ مٹھن تک پہنچتا ہے، توسے شریف پہنچتا ہے، فتح پور شریف پہنچتا ہے، حضرت حافظ جمال اللہ رحمت اللہ علیہ کو ملتا ہے، قاضی الحاجات کو ملتا ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر فیض صدیقی دیکھنا ہو، فیض فاروقی دیکھنا ہو، فیض عثمان غنی دیکھنا ہو، تو یہ سارے کا سارا علی کی جھولی سے ملتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کا فیض، سیدنا نوح علیہ السلام کا فیض، عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء کا فیض میرے آقا کی جھولی میں ڈال کر رب نے گویا کہ یہ بات فرما دی کہ میرے مصطفیٰ تمہیں عیسیٰ، تمہیں ید بیضا، تمہیں عیسیٰ، تمہیں ید بیضا داری، آج کوبا ہوا دارن تو تنہا داری۔ سب کو فیض جدا جدا ہو کے ملا، تیری جھولی میں رب نے سب کو عطا کر دیا۔ تو اسی طرح سلسلہ چشتیہ میں جب یہی فیض حضور خواجہ سالار چشت حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی رحمت اللہ تعالی کی جھولی میں آیا، تو آپ کو سالار چشت کا لقب میں نے نہیں دیا، علماء نے دیا، مشائخ اعظام نے دیا۔ آپ کی خدمات کے، آپ کے تمام پر جتنی سعی اور کوشش تھی، اس کے عوض آپ کو یہ صلہ دیا، یہ لقب ملا، اور حقیقتاً آپ اس لقب کے بالکل صحیح حقدار تھے۔ آج ہم حضور سالار چشت کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ محبت کے تمام وعدوں کو نبھایا، اسی طرح ہاتھ کھڑا کر کے آپ سب یہ عہد کریں کہ اسی محبت کو آپ کے چشم و چراغ، آپ کے جگر گوشہ، آپ کے روحانی، آپ کے وارث حضرت غلام نصیر الدین چراغ کے ساتھ بھی ہماری محبتیں اسی طرح رہیں گی۔ وعدہ کرتے ہیں، کہیں دے پیٹ گڑ گڑ ہے، فلا ایک دفعہ پجاساں قربان۔ جس طرح
حضور سالار چشت کی محبت سے ہمیں اللہ پاک نے نوازا، اسی محبت کا قرض ہے ہم پر جو ہم حضور خدا سالار چشت کے جگر گوشے کی طرف پوری محبتیں اپنی پیش کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی محبتوں کے وعدے پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا